ہمیں یہ بتائیے گا if I may ask you before we go to the budget، یہ خبر آ رہی ہے کہ قائمہ کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ جو نان فائلرز ہیں ان کو پاکستان سے باہر جانے کی ٹریول کرنے کی نہیں اجازت دینی، یہ کوئی بات درست ہے اس میں؟ نہیں، اس میں جی ابھی قائمہ کمیٹی نے کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، ابھی تو ہم بجٹ ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ پروپوزل گورنمنٹ کا ہے اور یہ بجٹ میں ہے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، پلس حج اور عمرہ کے لیے یہ جا سکتے ہیں، ادروائز ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ یہ اپنے ٹیکس کو فائل نہیں کریں۔ ویسے یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، یقینی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ جو آپ کے اگریمنٹس ہیں آپ کو توڑنا نہیں چاہیے، تو آئی ایم شیور اسکالرز ول ہیو مور ٹو سے آن دس، لیکن یہ عجب بات ہے کہ آپ ٹیکس نہ پے کریں اور عمرہ اور حج کرنے جائیں اور حکومت کہے کہ وہ جائز ہے، بظاہر تو وہ بھی بڑی عجب بات لگتی ہے۔ جی آئی ایگری ود یو جی، ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حج اور ہم نے دیکھا ہے حج اور عمرہ کے ایمبٹ میں لوگ بڑا کچھ کر جاتے ہیں۔ جی تو بہرحال سو یو ول بی ٹیکنگ دس اپ سیریسلی؟ جی وی ول بی۔ اچھا، آئی ہوپ کہ ریکمینڈیشن آئے یونینیمس کے لوگوں کو اگر ٹیکس نہیں دیتے تو باہر جانا ان کا بین ہونا چاہیے۔ جی ہم ساری ریکمینڈیشنز میں آپ کے ساتھ میڈیا میں شیئر کروں گا ونس اٹ از فائنلائزڈ۔ یہ بجٹ پہ پرٹیکولرلی؟ جی تو کیا کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں سم کائنڈ آف انسائٹ انٹو واٹ along what line؟ دیکھیں ابھی تو وی آر جسٹ ہیئرنگ دا گورنمنٹ بیکاز وی ہیو ٹو گو کلاز بائی کلاز اینڈ سیکشن بائی سیکشن۔ اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم، اٹس اے لانگ پروسیس۔ آج بھی we started at 11 o'clock and we have just finished now. So more than 6 hours were spent today in discussing only the income tax changes that the government wants to bring. So it's a very tedious process and it takes a lot of time and a lot of back and forth discussion with the government. So it's not اتنا مطلب وہ easy نہیں ہے ہاں کہ immediately اس کا کوئی آؤٹ کم نکل آئے۔ کئی چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں، کئی چیزیں ان کو سمجھنی ہوتی ہیں کہ وائی دے آر ڈوئنگ دس۔ کئی ریونیو میجرز ہیں، کئی آر انٹرونشن بیکاز دے ریکوائر ٹو ڈو دوز انٹرونشنز، کئی چینجز ہیں وچ آر کریکشنز فرام پریویس بجٹس۔ تو بڑی ساری اس ٹائپ کی چیزیں ہیں اور اینڈ سم تھنگز آر ویری ٹیکنیکل بائی لا آلسو۔ اچھا تو یہ بتائیے گا کہ ٹیکس کے حوالے سے آپ نے کہا 6 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے، ٹیکس پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے بہت سے ایشوز پہ۔ یہ تو کہہ دیا کہ 6 لاکھ جو سالانہ جن کی انکم ہے اس پر تو ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن بیونڈ دیٹ بہت کنٹروورسی ہے کہ جی ٹیکس بڑھا دیا ہے اور جو انکم ہے وہ افیکٹولی انفلیشن کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی وجہ سے بڑھے گی تو لوگوں کے افیکٹولی انکم بھی کم اور پرچیزنگ پاور بھی کم اور ساتھ ٹیکس بھی بڑھا دیا۔ بالکل جی، کمیٹی کا ویو تو یہ تھا کہ آپ یہ بریکٹ بھی بڑھائیں، 6 سے اس کو 8 لاکھ پہ لے جائیں یا 10 لاکھ پہ لے جائیں، اور جو ٹیکس آپ نے انکریز کے پروپوزلز بھی دیے ہیں وہ اس کو ہائر بریکٹ پہ لے جائیں، لوور بریکٹ، کیونکہ لوور بریکٹ پہ ٹیکس جو ہے وہ 100% انکریز ہے۔ تو وہ تو ہم بالکل وی ڈونٹ ریکمینڈ دیٹ، اور کمیٹی انانیمسلی یہ کہہ رہی تھی کہ لوور بریکٹ کو تو آپ کسی طریقے سے بھی ٹیکس نہ بڑھائیں، چاہے وہ 1000 روپے بڑھ رہا ہو چاہے وہ 2000 روپے بڑھ رہا ہو، مگر پرسنٹیج وائز اس میں 100% انکریز ہے۔ جی اور جو بڑے سلیبز ہیں اس میں 3%، 4%، 5% ٹائپ انکریزز ہیں۔ تو وہ بڑے جو سلیبز ہیں 40 لاکھ 50 لاکھ سے اوپر جو تنخواہیں لے رہے ہیں ان کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، بٹ جو لوور کیٹیگریز ہیں ان کو ہم ان میں انکریز نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں لوور کیٹیگری کو، ایک نان ٹیکس پیئنگ کیٹیگری کو بھی بڑھا دیں، 6 سے 8 لاکھ کر دیں۔ آئی ایم شیور یہ تو بڑا اس کو بڑا سراہا جائے گا کیونکہ لوگ تو بڑے پریشان ہیں۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں لوور کیٹیگری اس کو بالکل نہ بڑھائیں، آپ کہاں تک لوور کیٹیگری کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے؟ ایٹ لیسٹ ٹل 12 لاکھ روپیز پر اینم۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یونینیمس یہ
टैक्स के हवाले से बातें की गई, तो इसमें तो तमाम पार्टीज के लोग हैं आपकी कमेटी जी में। जी तमाम है और सब अग्री करें। अच्छा, ये तो जी, बड़ी जी। दिलचस्प बात है, एक पैरेलल जो बात चल रही है। अच्छा, और एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो कहा गया कि एक्सपोर्ट इनकम पर टैक्स लगेगा, लेकिन कल रात हुकूमत ने जो अनाउंस किया कि जो टैरिफ है उसका बिजली का उस पे छूट दी है, तो हाउ डिड द कमिटी सी दैट? देखिए, वो टैक्स एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है कि इनकम टैक्स इज चेंजिंग द रिजीम। वो जी। पहले 1% ऑफ वट एवर द एक्सपोर्ट वैल्यू पे टैक्स 1% दे के फाइनल टैक्स लाइबिलिटी उनकी होती थी। अब वो उनको ले जाना चाह रहे हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम में, जिसमें मैं और आप जी। हैं। हर साल हम टैक्स फाइल करते हैं और हम अपनी असेसमेंट करते हैं और अपना टैक्स जमा कराते हैं। तो व्हाट एफपीआर फील्स के दे शुड आल्सो बी इन द नॉर्मल रिजीम, बिकॉज this is income tax and whatever they make, जी। they should not be on the export that they make. It should be on the income that they receive or they जी। generate. जी। तो इसे regime change कोई एक्सपोर्ट में कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज उनको नहीं दिया जा रहा। आप रिजीम चेंज इधर भी ले आए। किधर? आप रिजीम चेंज फ्रॉम पॉलिटिक्स इनटू फाइनेंस भी ले आए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइएगा आप कि जो मामला है थोड़ा सा मतलब फाइनेंस कमेटी से तो हम गाहे बगाहे आते रहेंगे, बहुत सवाल होंगे इन द कमिंग डेज। मैं तो आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप लोग कमेटी में आया करें, आप लोग आते ही नहीं। नहीं, इंशाल्लाह विल कम, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, मसलन एक बात जो बार बार सामने आ रही है कि जी बच्चों के लिए दूध है उस पर टैक्स लग गया है, और तो वो भी आज डिस्कस हुआ था। जी, वो भी आज डिस्कस हुआ था और नेस्ले आई थी और उन्होंने एक्सप्लेन किया था जी। कि ये इशू है और अगर इस पे सेल टैक्स लग गया तो 25% इंक्रीज आएगा उसकी प्राइस में। अच्छा। तो ऑल द women were sitting in the committee room, they all said कि जी ये दूध ऐसा दूध नहीं है कि सिर्फ इसको अमीर इस्तेमाल करते हैं, इसको गरीब भी इस्तेमाल करते हैं। तो बिकॉज इट इज फॉर चाइल्ड इनिशियल born child. तो I personally feel कि कमेटी was of this view कि FBR should discuss with them कि उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जाए कि इतना इंक्रीज ना आए उनकी प्राइस। अच्छा, एक और जो मामला सामने आया है सलीम साहब, वो ये कि जो कहा गया कि जी मरात जो दी जाती है, मतलब ये तो इसके लिए लफ्ज सख्त इस्तेमाल, काफ़ी कोई सख्त लफ्ज नहीं है जो तहजीब के दायरे में रह के इस्तेमाल किया जाए, कि जिस तरीके से मरात मिलती हैं 5000 लीटर फ्यूल, ये मेगावाट्स बिजली, 2000 फ्यूल मुफ्त, गाड़ियां भी हैं और इतनी फौज स्टाफ की भी है, तो उधर तो कुछ आप लोग बात करें। मतलब आप लोग भी मुस्तफीद होते हैं, बहुत से लोग होते हैं मुस्तफीद, उसको कभी कोई काटेगा? इन तमाम मामलात को डिसकंटिन्यू करने की किसी में हिम्मत है? जी जी बिल्कुल, ये एरिया जो है आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस पे सीरियसली प्राइम मिनिस्टर को इसका व्यू लेना चाहिए। बजट में जहां जहां इंक्रीजेस हैं उनको देख के उसकी रिडक्शन पे जाना चाहिए बजाय गवर्नमेंट का एक्सपेंस बढ़ाने के।